علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ اس وقت کہے جائیں جب نمازی اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں موڑے ہوئے ہو۔ اے میری مسلمان بھائی اور اے میری مسلمان بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق مسنون طریقہ سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اجر فراوان پائیں، کیونکہ سنت کو اپنانے میں اجر عظیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز قیامت کی امید رکھنے والا ہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتا ہو۔ برادران اسلام، بعض لوگوں سے نماز میں کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جن میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نماز ہی باطل و فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض کے ارتکاب سے نمازی گناہگار ہوتا ہے، یا پھر بعض مکروہ افعال ایسے ہیں جن سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ان امور سے گریز و اجتناب کریں۔ اور وہ بعض غلطیاں یہ ہیں: نمبر 1، تکبیر تحریمہ ایسے وقت کہنا جبکہ نمازی کی کمر ابھی جھکی ہوئی ہی ہو، وہ پوری طرح سیدھی نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی ابھی نمازی مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب وہ جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام رکوع جا چکا ہوتا ہے اور وہ امام کے ساتھ رکوع کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ان میں سے بعض نمازی ہوا میں ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں اور ان کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایسی تکبیر صحیح نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نماز بھی صحیح نہ ہوگی۔ واجب یہ ہے کہ تکبیر مکمل قیام کی حالت میں کہی جائے اور اس وقت کمر مکمل طور پر سیدھی کھڑی ہو۔ نمبر 2، بعض نمازی قطعاً اطمینان اختیار نہیں کرتے بلکہ جلدی جلدی کوے کے ٹھونگے مارنے جیسی حرکت کرتے ہیں، جبکہ نماز میں عدم اطمینان نماز کو عند اللہ غیر مقبول بنا دیتا ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس بات کا پتہ وہ حدیث دے رہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ نمبر 3، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ صفوں کے پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں جبکہ اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صف کے پیچھے اکیلے نمازی کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہ ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے خدشہ ہو کہ کسی کا انتظار کرنے سے نماز کی جماعت نکل جائے گی، ایسے عذر کی حالت میں وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی یہ نماز صحیح ہوگی۔ نمبر 4، بعض لوگ امام سے پہلے بعض ارکان ادا کر لیتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ آمین، جبکہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے نمازی گناہگار ہوتا ہے۔ امام کے آمین کہنے سے پہلے کسی کا آمین کہہ لینا اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جو کہ امام کے آمین کہنے کے ساتھ ہی آمین کہتے ہیں، اس شخص کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، کئی لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس میں شرعی قرات نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے ہونٹوں کو باہم سی لیتے ہیں اور زبان نہیں ہلاتے اور نہ پڑھنے والے کسی سانس جاری کرتے ہیں۔ یہ انداز قراءت شمار نہیں ہوتا بلکہ یہ تو سورہ فاتحہ کا اپنے ذہن میں محض ایک نقشہ بنانا ہے
سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں۔ نمبر 6، کچھ لوگ رکوع کی حالت میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے بلکہ وہ آدھا رکوع کرتے ہیں اور ان کی کمر رکوع اور قیام کی درمیانی حالت میں ہوتی ہے۔ نمبر 7، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کرتے۔ کئی اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے اور ہوا میں لٹکا دیتے ہیں، بعض ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں۔ نمبر 8، بعض لوگ سجدہ کی حالت میں اپنے دونوں بازو زمین پر یوں بچھا لیتے ہیں جیسے کتا اپنے دونوں بازو بچھا کر بیٹھتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی طرح دونوں بازوؤں کو بچھا لینے سے منع فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ انہیں زمین سے اٹھا کر رکھتے اور اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے دیکھنے والے کے لیے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، اور آپ اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو ایک دوسرے سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ البتہ جب نمازی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور ہٹانے میں مبالغہ سے کام نہ لے تاکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بننے پائے۔ ایسے میں صرف اپنے بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنے پر ہی کفایت کرے۔ نمبر 9، کئی حضرات قیام کے دوران دیوار یا کسی ستون پر اس انداز سے ٹیک لگائے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دیوار یا ستون کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائیں۔ ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح ٹیک لگائے کھڑے شخص نے قیام نہیں کیا۔ نمبر 10، کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو سجدہ کی حالت میں ناک کو اچھی طرح زمین پر نہیں لگاتے بلکہ اسے زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں۔ نمبر 11، بعض نمازی قرأت قرآن اور اذکار نماز پر دلی توجہ نہیں دیتے بلکہ ان کا دل کہیں اور زبان کہیں اور ہوتی ہے۔ نمازیوں، اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ ادھر ادھر نہ جھانکو، کیونکہ نماز کی حالت میں دل کا اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ فعل نماز میں مطلوبہ خشوع و خضوع کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم فرمائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھلایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمیں ہمارے دین کی فقاہت و سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہ، افراط و تفریط اور کوتاہیاں ہمیں بخش دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الهجرة الإسلامية بالخبر، مدينة الثقبة، أول شارع مكة. هاتف رقم 895 4697. فاكس رقم 895 2496. صندوق بريد 20597. الرمز البريدي 31952. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أينما كنت أو توجهت يبقى رفيقك دائما صوت الأذان يذكرك بالصلاة من البيت العتيق. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ساعة الفجر